اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایکو ورلڈ افیئر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا آیا صوفیہ کے بعد کاریا گرجا گھر کو بھی مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد استنبول کی سب سے مشہور بازنطینی عمارتوں میں سے ایک تاریخی کاریا گرجا گھر کو بھی مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، قسطنطنیہ میں ہزاروں سال قبل تعمیر کیے گئے کاریا گرجا گھر میں 14ویں صدی کے بازنطینی دور کی نقش و نگاری اور بائبل کی کہانیوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ناظرین، عثمانیہ سلطنت نے 1453 میں قسطنطنیہ شہر کو فتح کیا تو اس وقت اس کاریا گرجا گھر کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ تاہم تقریباً 70 سال قبل سیکولر ترکی کے دور میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اب اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، رجب طیب اردگان نے اپنی انتخابی مہم میں بھی پچھلے سال کہا تھا کہ میں اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دوں گا۔ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ ناظرین، رجب طیب اردگان کے اس فیصلے سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ تاہم کاریا گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اقدام نے ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ میں اضافہ کیا ہے اور یونان کے وزیر خارجہ نے اردگان کے اس فیصلے کو اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے تقریباً 86 برس کے طویل وقفے کے بعد گزشتہ ماہ بازنطینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک آیا صوفیہ کو دوبارہ عبادت کی جگہ بنا دیا گیا تھا اور اسے بھی مسجد کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ادا کی جانے والی جمعہ کی پہلی نماز میں صدر رجب طیب اردگان نے بھی شرکت کی تھی اور اب کاریا گرجا گھر کو بھی مسجد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، صدر طیب اردگان کے کاریا گرجا گھر کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں ملا جلا رد عمل پیش آیا۔ جہاں ٹویٹر صارفین نے اس فیصلے کی تعریف کی تو کچھ نے اس فیصلے پر تنقید بھی کی۔ ناظرین، کچھ صارفین کا کہنا تھا اردگان اس وقت دنیا کے سب سے بہادر ترین رہنما ہیں اور مسلمانوں کو ان جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کچھ صارفین نے رجب طیب اردگان کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ امت مسلمہ کے مودی بنتے جا رہے ہیں۔ ایک اور چرچ مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ انتہائی جارحانہ ہے۔ اس سے پوری دنیا میں موجود مسجد کو بھی خطرہ ہے۔ اب وہ بھی کسی وقت مندر یا چرچ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہمیں ایک مضبوط اعصاب والا لیڈر ملا ہے جو دین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسلام کا بول بالا کر سکتا ہے اور مسلمانوں کو اس کی نہایت ضرورت تھی جو ان کی قیادت کر سکے۔ ناظرین، ایک طرف اسرائیل اور عربوں کا معاہدہ اور اب رجب طیب اردگان کا یہ فیصلہ۔ ناظرین، ایک طرف مسلمانوں کو اپنی نئی شناخت ملی جس سے رجب طیب اردگان اب مسلمانوں کے لیڈر اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ ناظرین، اس سے اسلام کا بول بالا ہوگا اور مسلمانوں کو نئی شناخت ملے گی۔ ناظرین، رجب طیب اردگان زندہ باد، ترکی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔